مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ آرٹیکل 63 کی تشریح جب ہم دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے نے سیاست پر کس حد تک اثر ڈالا ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے سیاست میں جو پارٹی لائنز ہیں وہ مزید سخت ہو جائیں گی؟ دیکھیں، اگر تو آپ نے ارکان اسمبلی کو اپنی مرضی کے تحت ووٹ نہیں دینے کا حق دینا تو پھر ارکان اسمبلی کی ضرورت نہیں ہے. پارلیمانی لیڈر کی جیب میں ووٹ ہوں گے، وہ لیڈر آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، پھر ارکان اسمبلی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان کا ووٹ شمار نہیں ہونا، انہوں نے ووٹ ڈالنا نہیں ہے، تو ہم انہیں پارلیمنٹ میں منتخب کیوں کریں؟ متناسب نمائندگی کا نظام لے آئیں، جس کو جتنے ووٹ ملے وہ اتنے ووٹ اس کی جیب میں ہوں اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کر لیں. لیکن اگر ملک میں پارلیمانی نظام ہے، ارکان اسمبلی منتخب ہو کے آتے ہیں، تو پھر ان کا ووٹ دینے کا حق تو ختم نہیں کیا جا سکتا اور ان کا ووٹ گنا بھی جائے گا. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، ووٹ ڈالنے کے بعد آپ نے دوبارہ عوام کی عدالت میں جانا ہے اور وہاں سے یہ سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ آپ نے ووٹ ٹھیک ڈالا یا نہیں ڈالا. اگر آپ نے غلط ڈالا ہے تو آپ دوبارہ پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے. لیکن ووٹ ڈالنا اور ووٹ کا گننا یہ آئین میں لکھا ہے اور کوئی عدالت آئین کو ری رائٹ یا اس کو ٹیمپر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اور منحرف اراکین کے حوالے سے جو نیا فیصلہ آیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں فیصلہ پارلیمانی جمہوریت کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا پھر اس سے پارلیمانی استحکام بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا آپ کو؟ دیکھیں، ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. مسئلہ ہماری جمہوریت سے زیادہ سیاسی، یہ جو 63A کا فیصلہ جسٹس منیب اختر نے دیا، اس نے سیاسی جماعتوں کے اندر آمریت کو مزید مضبوط کیا، ارکان اسمبلی کی رائے کو ختم کر دیا، پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ حتمی قرار دے دیا، جیسے ایک آمر کا فیصلہ ہے، جیسے کسی بادشاہ کا فیصلہ ہے، وہ اس کے خلاف آپ جا نہیں سکتے ہیں. تو وہ تو جمہوریت کی نفی ہے یہ فیصلہ. اصل میں تو سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت لانے کے لیے ہمیں ان کے یہاں ٹکٹوں کے نظام کی تقسیم کو شفاف بنانا چاہیے، جمہوری کرنا چاہیے اور ارکان اسمبلی کو آزاد طور پہ اپنے ووٹ ڈالنے کا اختیار دینا چاہیے تاکہ سیاسی جماعتیں ان کی رائے کے مطابق اپنی پالیسی بنانے کی پابند ہوں. اب تو سیاسی جماعتوں پر کوئی دباؤ نہیں کہ وہ ارکان اسمبلی کی رائے کے مطابق پالیسی بنائے. جو لیڈر کی مرضی وہ پالیسی بنائے، ارکان اسمبلی تو اس کے غلام بنا دیے آپ نے کہ اس کے ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتے. تو یہ غلامان کی اسمبلی تو نہیں ہے نا، یہ ارکان ووٹ لے کے آئے ہیں، یہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ووٹ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو فیصلہ بھی ہے یہ آپ کو لگتا ہے پھر پارلیمانی نظام کو بھی کمزور کر رہا ہے اور اس کو پھر صدارتی نظام کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہے، جس طرح کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس سے بھی کچھ اشارہ مل رہا ہے؟ یہ اگر تو پارلیمانی نظام چلنا ہے تو پھر دنیا بھر میں پارلیمانی نظام میں ارکان کو ووٹ ڈالنے کا اختیار ہے، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے برطانیہ میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو. کسی جگہ ارکان کو ووٹ ڈالنے کا یہ نہیں کہا گیا کہ ووٹ گنے کا نہیں، کیونکہ یہ پارلیمانی جمہوریت کی بنیاد ہے. ووٹ اور ارکان اسمبلی کا ووٹ، عام آدمی کا ووٹ، ارکان اسمبلی کا ووٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے 63A کا، اس نے پوری پارلیمانی جمہوریت کے کانسیپٹ کو زمین بوس کر دیا اور اس کے بعد آپ کے پاس حکومت نکالنے کا آئینی طریقہ ہی ختم ہو گیا. فرض کر لیں ایک سیاسی جماعت کے ارکان اپنی پارٹی سے ناراض ہو گئے ہیں، جی، پارٹی کو فکر ہی نہیں کہ وہ ناراض ہو جائیں، وہ جو مرضی کریں، وہ کہے گی یہ میرے غلام ہیں، یہ میرے خلاف نہ ووٹ ڈال سکتے ہیں نہ ان کا ووٹ گنا جا سکتا ہے. سیاسی جماعتوں پر اپنے ارکان کا دباؤ بھی ختم ہو گیا کہ پالیسی ان کی مرضی سے بنائی جائے. وہ کہتے ہیں آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. میرے خیال میں یہ فیصلے نے مزمل صاحب بادشاہت کا نظام، پھر اس کو کہتے ہیں ہم، بادشاہت ہی ہوتی ہے پھر جو اس طرح سے معاملات چلتے ہیں جہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جماعتی ڈسپلن کو ہی فوقیت دیں، آپ کی اپنی ایک جو رائے ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا. یعنی کہ جو ضمیر کی آزادی ہے یا جو سیاسی اخلاقیات ہیں پھر وہ سائڈ پر رکھ دیں، صرف جماعت کو ہی دیکھیں. لیکن جماعتی ڈسپلن اور فوجی ڈسپلن میں فرق ہے. سیاسی جماعتوں میں اختلاف جو ہے اس کا سیاسی جماعت کا حسن ہے، فوجی ڈسپلن میں اختلاف بغاوت ہے. ہم نے اس فیصلے سے جماعت میں اختلاف کو بغاوت بنا دیا اور ان کو جو ہے بغاوت کو جو ہے مختلف قسم کے نام دے دیے. لیکن اصل میں تو سیاسی جماعتوں میں اختلاف اور ان میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنا جمہوریت کا حسن ہے اور سیاسی جماعتوں کے اندر لوگ ایک دوسرے کے مخالف رائے رکھتے ہیں، پھر ایک کنسنسس بلڈ ہوتا ہے، اکثریت بلڈ ہوتی ہے. یہی طریقہ ہے. اگر آپ سیاسی جماعت کے اندر اختلاف ختم کر دیں گے تو پھر جمہوریت تو ختم ہو گئی. پھر اگر سیاسی جماعت کے اندر اختلاف نہیں ہوگا پھر پارلیمنٹ میں بھی اختلاف نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو تشریح ہم ایک دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتوں میں، پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اندرونی جمہوریت ہے اس کو فروغ ملتا ہے، یا پھر ارکان اسمبلی جو ہیں وہ آپ کو لگ رہا ہے مزید مجبور ہو جائیں گے کہ ہر صورت میں ہی انہیں پارٹی کے احکامات کی پابندی تو کرنی ہے، ادروائز پھر وہ اس پارٹی میں تو نہیں رہ سکتے، نہ اسمبلی میں رہ سکتے ہیں ان کے بہاف پر؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ارکان اسمبلی کو اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے، اور یہ ہم طے کرنے والے کون ہیں کہ اس نے ضمیر بیچ کے ووٹ ڈالا ہے، اس نے پیسے لے کے ووٹ ڈالا ہے؟ یہ ایبسولوٹ سٹیٹمنٹس ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آ کے کہتے سارے جرنلسٹ کرپٹ ہوتے ہیں. تو کیا آپ اور میں یہ بات مان لیں گے کہ سارے جرنلزم کرپٹ ہوتے ہیں؟ کوئی کہتے جی سارا میڈیا چور ہے، ہم مان لیں گے سارا میڈیا چور ہے. اسی طرح آپ کہیں جی سب ارکان اسمبلی فراڈ ہیں، سب پیسے لے کے ووٹ. ایسی بات نہیں ہے. لوگوں کو جینوئن اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. مثلا جب پارٹی سے استعفے دینے کی بات ہے، پی ٹی آئی کے آدھے سے زیادہ لوگوں کی رائے تھی کہ یہ غلط پالیسی ہے، لیکن وہ جو 63A اور یہ ہے کہ آپ غلام ہیں، مجبوری میں استعفے دے دیے. ان کا اسمبلیاں توڑنا غلط تھا. اگر ارکان کی رائے سے اسمبلی توڑنے کے قانون ہوتا تو پرویز الہی کبھی اسمبلی نہیں توڑ سکتے تھے. 90% نہیں چاہتے تھے اسمبلی توڑی جائے. آپ ارکان اسمبلی کو مضبوط کرنے کی بجائے جب کمزور کریں گے تو آپ آمریت کو مضبوط کریں گے اور جمہوریت کو کمزور کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف جس طرح بلاول نے بھی یہ بات کی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، انہوں نے اس پر ضرورت پر بھی زور دیا. انہوں نے کہا کہ آج نہیں تو کل جب بھی 2/3 اکثریت ہمارے پاس ہوگی یہ معاملہ ہم حل ضرور کریں گے، آئینی ترمیم کر کے ہی رہیں گے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں معاملہ؟ ایک وسیع تر آئینی بحث کی ضرورت رکھتا ہے، یا پھر عدالتیں خود ہی اس معاملے کو حل کر لیں تو شاید وہ بہتر ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں آئینی ترمیم ہوگی. پاکستان کو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت ہے. موجودہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے جوڈیشل ایکٹیویزم بہت زیادہ کیا ہے، اور جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے اب یہ رائے بن گئی ہے کہ پاکستان میں 2 اسٹیبلشمنٹس ہو گئی ہیں. ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے، ایک جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے. 2 اسٹیبلشمنٹس کا آپس میں ٹکراؤ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کو اور پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے. موجودہ سپریم کورٹ کے ساتھ اور موجودہ سپریم کورٹ کی جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان میں جمہوریت اور پارلیمان کو نہیں چلایا جا سکتا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں موجودہ سپریم کورٹ کی؟ جب ہم بات کر رہے ہیں بہت سے مسائل ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. بندیال صاحب کے وقت پر بھی ہم نے دیکھا بہت سے ایشوز کریٹ ہوتے رہے، ثاقب نثار کے وقت پر دیکھا، پھر جس طرح سے کچھ خبریں آتی رہیں، آڈیوز کچھ نکلتی آئیں. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج بھی سچویشن وہیں پر کھڑی ہے؟ ججز ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہیں ہیں. عوام تو پھر یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو خطوط لکھنے کا صرف سلسلہ جاری ہے، لوگوں کے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ یہ عام آدمی کو انصاف دینے پر ان کی توجہ ہی نہیں ہے. یہ تو اپنی اپنی پولیٹیکل سائیڈز چنی ہوئی ہیں ججز نے. آپ اور مجھ کو نہیں پتا کون سا جج کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے. کیا یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے؟ جج کا نام دیکھ کر فیصلے کا پتہ لگ جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیا ججز کی پولیٹیکل دیکھیں، سیاستدان کا نام سن کر اس کی سیاسی جماعت کا پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ فلاں سیاسی جماعت سے ہے، لیکن کبھی ججوں کا نام سن کر بھی آپ ان کی سیاسی وابستگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. موجودہ تناظر میں تو دیکھیں نا جی، آپ سپریم کورٹ کے تمام ججز کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کون کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے. یہ تو جوڈیشری کا کوئی نظام انصاف نہیں ہے، یہ تو ایک سیاسی نظام بن گیا ہے. موجودہ جوڈیشل سسٹم ایک پولیٹیکل سسٹم بن گیا ہے، اسی لیے اس کو ریفارمز کی ضرورت ہے. اس میں ہر چیف جسٹس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ سیاست ہو رہی ہے، اور سیاست ہو رہی ہے تو ہر چیف جسٹس سیاست کا شکار ہے. کوئی چیف جسٹس سیاست کرتا ہے، کسی کے ساتھ ججز سیاست کرتے ہیں، لیکن سیاست اپنی جگہ موجود ہے. لیکن مزمل صاحب دوسری طرف آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سیاستدان نہیں سیکھتے ہیں. جب مسلم لیگ نون حکومت میں تھی ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے اپوزیشن کی، پھر جب وہ حکومت میں آئے مسلم لیگ نون کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کیا گیا، کتنی